أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 280 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ شخص جسے آپ نے قرض دے رکھا ہے وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، فقیر ہے، فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے اتنی مہلت دے دو کہ اس کا ہاتھ ذرا کھل جائے، تنگ دستی کم ہو جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر اس پر صدقہ ہی کر دو، اسے معاف کر دو، چھوڑ دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. گزشتہ 2 جمعے یہ موضوع رہا کہ قرض کتنا خطرناک ہے، جنت میں داخلے سے روک دینے والی چیز ہے. آدمی 3 مرتبہ شہادت پائے، دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر شہادت پائے، پھر بھیجا جائے، پھر شہادت پائے، 3 مرتبہ شہادت پائے، تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرضے کا معاملہ صاف نہیں ہو. تو یہ کتنی سختی ہے اس معاملہ میں. اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس قرضے کی مصیبت سے بچنے کے کون کون سے ذرائع ہیں. دعائیں ہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ کسی کو مقروض نہ کرے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت بیوی ایسی دے جو کفایت شعار ہو، میانہ روی سے کام لینے والی ہو. اور یہ دعا مانگا کریں، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اپنے آپ یہ عہد کریں کہ محض فخر، مباحات اور لوگوں پر بڑا بننے کے چکر میں قرض لے کر اپنی بلڈنگیں بڑی کرنا،
قرض لے کر بڑی گاڑیاں خریدنا اس سے بعد آ جائیں گے۔ اگر جنت کی طلب ہے اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا ہے جسے جنت کی طلب نہ ہو؟ ہر انسان کو جنت کی طلب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور ایسے بھی ہمیں بتائے ہیں کہ اگر آدمی ان پر چلے تو نہ صرف یہ کہ جنت حاصل ہو جائے گی، روز محشر کی جو سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سختیاں بھی معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست سے آسانی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، محشر کے میدان میں اللہ رب العزت قیامت کے دن کی مشکلوں کو اسے آسان کر دے گا۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے دولت سے نواز رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، تو اس دولت سے اپنی آخرت کے لیے بھی فائدہ اٹھائے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، اچھے سے اچھا مکان لے لے گا، اچھے سے اچھی گاڑی لے لے گا، لیکن اسی دولت سے آدمی بہت زیادہ آخرت کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک آدمی جس کا ذکر گزشتہ جمعہ میں بھی ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پہلے زمانے کے لوگوں کے واقعات ذکر فرمایا کرتے تھے، اور ان واقعات کو ذکر کرنے سے غرض کیا ہوتی تھی؟ لوگوں کے ذہن میں واقعہ ذرا آسانی سے جم جاتا ہے۔ ویسے کہتے ہیں نا کہ کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قصہ اور کہانی ایک ایسی شکل بن جاتی ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے کے لوگوں، پہلی قوموں، ان کے واقعات ذکر کیا کرتے تھے موقع بموقع۔ کبھی آپ نے 3 غار والوں کا واقعہ ذکر کر دیا، اور یہ کام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی یہ کام کیا۔ قرآن کریم کے 30 سپارے، اہل علم نے ان 30 سپاروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے ایک حصہ توحید، اللہ رب العزت کی توحید ایک حصہ، اور دوسرا حصہ ہے مسائل اور احکام، اور تیسرا حصہ ہے قصص، قصے اور کہانیاں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان قصوں میں تمہارے لیے بہت ہی عبرت ہے، اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا واقعہ ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تاجر آج بھی بہت ہیں، ان کے لوگوں پر قرضے بھی بے شمار ہیں، اور دسیوں نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ایک ایک آدمی کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ جیل میں بند ہیں، یہ بھی تاجر ہے۔ اور ایک تاجر کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ملک الموت آیا، 2 روایت الگ الگ ہیں۔ ملک الموت جان نکالنے کے لیے آیا تو کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے کبھی کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ برے وقت میں آدمی کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ آدمی تنگ دست ہو جائے تو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو فلاں آدمی کو بھی اتنے پیسے قرضہ دیا تھا، اور اگر ہاتھ کھلا ہے کوئی بات نہیں۔ جب دیکھا کہ ملک الموت مجھے پوچھ رہا ہے کہ کبھی کوئی نیکی بھی کی ہے، تو اپنے دماغ کی سکرین چلا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی خاص نیکی نظر تو نہیں آتی۔ ہاں ایک ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تاجر ہوں اور میرا کام تجارت تھا، لینا دینا لوگوں کے ساتھ میرا یہ تعلق رہتا تھا، اور میں اتنا ضرور کیا کرتا تھا کہ اپنے کرندوں کو میں یہ تاکید کرتا رہتا تھا۔ ایک تو ہے پکی تاکید ایک مرتبہ،
موقع بموقع میں ان کو یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو، تنگ دست ہے، غریب ہے، تمہارا قرضہ وہ نہیں چکا سکتا، اس کو مہلت دے دو۔ اور کسی کو میں کہتا کہ اگر دیکھو ایک آدھ دو مرتبہ مہلت دی ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کو معاف کر دو۔ میں یہ باقاعدہ ان کو تاکید کرتا رہتا تھا، اور میرے دل میں یہ ہوتا تھا لعل اللہ ان یتجاوز عنی، میں آج اللہ کے بندوں سے معافی تلافی کا کام کروں گا، شاید میرا رب بھی مجھ سے معافی تلافی کا کام کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث نے، فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اسے بھی معاف کرا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، بس مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو میں کرتا تھا۔ اس ایک کام کی برکت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا، جتنے گناہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں تھیں سب ختم ہو گئی۔ دولت مندوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ نواز رکھا ہے، اگر یہ معاملہ کریں تو جنت، اللہ رب العزت کی طرف سے معافی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مالدار آدمی کسی کو قرضہ دے تو جتنا قرضہ دیا ہے، جتنی مدت کے لیے دیا ہے، اسے اتنے پیسے فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس سے 2 گنا پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اتنے صدقے کا ثواب ملے گا، اور آج آپ نے فرمایا ہے کہ 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو قرضہ دیا، مثال کے طور پر 1 لاکھ قرضہ دیا، اور وہ 1 لاکھ جو ہے طے ہو گیا کہ میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، 1 مہینہ تک اسے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب مہینہ گزر گیا، وعدہ گزر گیا، اور مقروض کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ یہ 1 لاکھ واپس کرے۔ اگلا مہینہ شروع ہو گیا، 2 مہینے شروع ہو گئے، اپنے وعدے سے آگے نکل کر جتنا وقت بھی وہ قرضہ نہیں دے پائے گا، اس پیسے والے کو 2 گنا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دریا کتنے کھلے کانٹے مار رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی فائدہ اٹھانے والا تو ہو۔ مقروض لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ آپ ایک حدیث معروف ہے، سنتے رہتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، لیکن ایک آدمی 8واں اور ہے، اس کا ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن غریمہ او محا عنہ، جس نے اپنے مقروض کو آسانی دی، اپنے مقروض کے ساتھ آسانی کی، مہلت دی، یا پھر اپنے مقروض کو معاف ہی کر دیا، کان فی ظل العرش یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 7 آدمیوں کے علاوہ وہاں اس حدیث میں 7 ہے، یہ 8واں آدمی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ اپنے مقروض کو تھوڑے بہت پیسے چھوڑتا ہے، سارے نہیں چھوڑتا، کچھ چھوڑ دیتا ہے، کچھ کے لیے مہلت دے دیتا ہے،
اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس حدیث میں ہے اپنے عرش کے سائے میں، اور وہ 7 لوگوں والی میں بالکل صاف لفظ ہے یذلہم اللہ فی ظلہ، اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی دولت کو اسی کے لیے استعمال کر کے آدمی جنت بھی کما لے گا، اور ان لوگوں میں نام لکھا جائے گا، ان لوگوں میں شمار ہوگا جو محشر کے میدان میں بھی اللہ کے سائے میں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم کرے جب کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کا معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے، لے لو۔ وَسَمْحًا اِذَا اشْتَرَى، جب خریدتا ہے تو معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے کی خریدی، اتنے کی دے دیتا، یہ لو پیسے جا چھوڑو، آسانی کے ساتھ۔ اور سمحن اس وقت بھی آسانی کا معاملہ کرتا ہے جب وہ کسی سے تقاضا کرتا ہے۔ آج کل تقاضا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بڑا سخت ہو گیا، ایک مرتبہ پیسہ مانگا، دوسری مرتبہ مانگا، تیسری مرتبہ پولیس میں یا کورٹ میں، اور وہ آدمی اگلے ہفتے جیل میں۔ اب جس آدمی کو آپ مقروض ہیں، غریب بھی ہے، اسے جیل میں ڈلوا دیں گے، کیا وہ پیسے جیل سے بھیجے گا آپ؟ اس کے پاس تو ہے نہیں۔ اور یقین جانے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کئی سال سے نہ پیسے پورے ہو رہے ہیں، نہ کوئی دے رہا ہے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ بھی غلط، اور قرضہ دینے کا، ادا کرنے کا طریقہ بھی آج بہت سے لوگوں میں بہت غلط ہو گیا۔ آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، ایک مرتبہ پوچھا آپ نے، 2 مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ اس نے آپ کا نمبر بلاک کر دیا، یہ ٹیلی فون ہی نہ کر سکے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ نمبر بلاک نہیں کیا، نمبر چینج کر لیا، اپنے موبائل کا نمبر ہی چینج کر لیا کہ جس کے پاس بھی میرا نمبر ہے وہ چینج کر۔ اور پھر کبھی کبھی ایسے واقعات آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے اس سے اتنے پیسے لینے تھے، اب میں پیسے لینے گیا ہوں، پہلے کہتا رہا دے دوں گا، اب کہتا ہے جاؤ، یہ ہے تھانہ، یہ ہے کورٹ، یہ ہے کچہری، لیتے رہو۔ اب یہ انداز تو ظاہر ہے کہ اسلامی احکام سے لا علمی کا نتیجہ جہالت، اور آخرت کو آدمی جب بھول جائے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ ہم نے یہ حساب دینا ہی دینا ہے، یہاں پیسوں میں دینا ہے، اور آخرت میں جا کے نیکیوں اور برائیوں کے حساب سے دینا ہوگا، حساب لیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ اسے آسانیاں مہیا کر دے، قیامت کے میدان میں اللہ اسے آسانیاں مہیا کر دے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، اسے چاہیے کہ تنگ دست جو قرضہ لے چکا ہے اس کے لیے آسانی کرے، او یَدْعُ عَنْهُ، یا اسے معاف ہی کرے۔ معاف کرنے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں جی کتنے لوگوں کو معاف کریں؟ آپ اپنی چادر کے حساب سے معاف کیجئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے نوازا ہوا ہے، 2-4 غریبوں کو معاف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کتنوں کو آپ نے اتنا پیسہ قرضہ دے رکھا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں تو دیا ہوا ہے نا، اب اس میں سب کو نہ صحیح، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ غریب ہیں، محتاج ہیں، ان لوگوں کو دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قرضے کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں آسانی کرنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار آتی ہیں، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔
فرمایا کہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تکلیفیں بڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ اور حد یہ ہے کہ بدو آیا اور بدو نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ عرابی جنگل سے، ریگستان سے آدمی آیا، اسے نہیں معلوم مسجد کیا ہے، اسے نہیں معلوم اس کے آداب کیا ہیں، مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان ہوا۔ اور یہ اس زمانے کی بات بھی ہے، ابھی تک ایسے بعض علاقے ہیں کہ لوگ مسلمان ہیں لیکن بیچاروں کے پاس معلومات نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو حرم شریف میں، مکہ میں، مدینہ میں افریقی ممالک کے بعض لوگ ملیں گے، لگتا ہے کہ یہ واقعی مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن ان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ وہی انداز جو اپنے علاقے میں انداز ہے، اسی انداز سے وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اسی انداز سے کہ ہمیں کوئی روکنے نہ پائے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا واقعہ نظر میں آیا، افریقی عورت ہے، ہرے رنگ کی وہ پلاسٹک کی دیواریں بنا رکھی ہوتی ہیں کہ یہاں سے راستہ بند کر دیا لوگوں کی آسانی کے لیے۔ وہ خاتون دیوار کو، اس کو ہٹا کے آگے گزرنا چاہتی ہے، سامنے پولیس والے کھڑے ہیں، وہ روک رہے ہیں، وہ نہیں روک رہے۔ اور ماشاءاللہ اچھی بڑا جسم، ایسے دھکا مارا، کافی دور تک کی دیوار گرا دیا۔ اب وہ حرم شریف کے اندر آئے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ابھی افریقہ میں ہیں۔ اور بعض واقعات ہماری نظر سے گزرے کہ ان کو بیان کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کیا تعلیمات دیتا ہے۔ آدمی آیا، مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اخلاق تک نہیں تھے نا، فوری طور پر غصہ آ گیا، مارنے کو دوڑنے لگے۔ نبی سے فرمایا ٹھہرو، رک جاؤ۔ جب وہ پیشاب کر بیٹھا تو آپ نے فَأَمَرَ بِذُنُوبٍ مِّن مَّاءٍ، بلوغ المرام میں بالکل شروع میں حدیث موجود ہے، آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور کہا کہ آرام سے اس پیشاب والی جگہ کے اوپر ہم ڈھیل دو۔ اب ظاہر ہے کہ کنکریٹ ہو، ریت ہو، اوپر پیشاب کے لیے اوپر پانی ڈالا جائے، پیشاب نیچے چلا گیا، زمین پاک ہو گئی۔ آج کا یہ ماحول تو نہیں ہے نا کہ آپ پانی کا ایک ڈول ڈالیں گے تو اور پلید ہوگی، اور جگہ خراب ہوگی۔ ریت کا ماحول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ آدمی فارغ ہوا، پانی وغیرہ ڈال دیا گیا، بڑے پیار سے بلایا اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، بول و براز کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو اس کی طرف بڑھنے اور سختی کرنے کا موقع نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ آپ تو اس قسم کا کام کرنے والوں کے ساتھ بھی آسانیاں کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ۔ آج موجودہ دور میں یہاں کا ماحول، اور ممکن ہے کتنے ملکوں کا ماحول ایسا ہوگا کہ لوگوں کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ باقی قرضوں کو چھوڑ دیجئے، جس مکان میں رہ رہے ہیں اس مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسی یہاں واقعات موجود ہیں یا نہیں؟ اور انتہائی بے بس ہیں لوگ۔ 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے کمپنی والے تنخواہیں روک کے بیٹھے ہوئے۔ اب جس کے پاس 5-6 مہینے سے تنخواہ نہیں آئی اور اس کا چولہا جل رہا تھا اسی تنخواہ سے، وہ کہاں سے مکان کا کرایہ لا کے دے گا؟ اس آدمی کو اگر اللہ ہدایت نہ دے اور یہ اٹھے اور سیدھا محکمہ میں جا کے کورٹ میں کیس کر دے کہ یہ مجھے کرایہ نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں گئیں اور ہمارا اسلام کہاں گیا؟ آپ کو لوگ بھوکے مرتے نظر نہیں آ رہے، اپنا پیسہ نظر آ رہا ہے، کورٹ میں جا کے کیس کر دیں۔ انتہائی غیر اخلاقی حرکتیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے، جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام نے، علماء دین نے، اور خاص طور پر علماء دین نے اس کے بارے میں باقاعدہ فتویٰ دیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے نہیں، عالم اسلام کی معروف شخصیت ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے قرضہ ادا کرنے کی گنجائش نہیں، اس کو مہلت دینا واجب ہے، اور اسے جیل ویل میں بند کروانا قطعاً ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے بائی آرڈر کہا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو۔ اللہ نے حکم دیا اور تم کورٹ کچہری میں جا نکلتے۔ اگر کوئی آدمی مقروض سے، غریب سے، پریشان سے اس کا وقت نکالنے کے لیے گنجائش دیتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ادھر یہ لوگ ہیں کہ یہ فوراً گئے آدمی کو جیل میں بند کروا دیا، یہیں وہ لوگ موجود ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی معروف شخصیت ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ آج کے موجودہ مفتی اعظم سے پہلے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم سعودی عرب تھے۔ ان کے کتنے واقعات معروف ہیں کہ لوگوں کو قرضہ دیتے، 1 2 4 مہینے وعدے سے اوپر اتر گئے، باقاعدہ اس کو خط لکھ دیا کہ اسے آنا نہ پڑے اور مجھے بات کر کے اس کو شرمندہ نہ کرنا پڑے۔ خط لکھ دیا کہ میں نے وہ تیرا قرضہ معاف کیا۔ ایک صاحب اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی 7 لاکھ ریال قرضہ لے گیا۔ اب 7 لاکھ ہمارے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں کہیں گے جی 7 لاکھ ہوتا تو ہم یہاں کیا بیٹھ کے کرتے، اپنے ملک میں جاتے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ معمولی ہے۔ 7 لاکھ قرضہ لیا اور چند مہینے انتظار کیا اور اس کے بعد لیٹر لکھ کر بھیج دیا، کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں قرضہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کہاں یہ اتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں اور کہاں 5-4 ہزار پر ہی جیل میں بند کرانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی آدمی قرض دینے والوں جن سے قرض لینا ہے ان کے لیے آسانی کرے تو اسے 4-5 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو یہ پابندی کر رکھا ہے، پابندی کے ساتھ کیا رکھا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ اسے معاف کر دو، حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو آدمی کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، دنیا و آخرت میں اللہ اس پر آسانیاں کرے گا۔ صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ آدمی کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ ان 7 آدمیوں کے علاوہ مقروض کو مہلت دینے والے کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ محشر کے میدان کی سختیاں دور کر دے گا۔ اور 5واں فائدہ، آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، آپ کو اتنے پیسے کے صدقے کا ثواب مل رہا ہے مہلت آنے تک۔ مہلت گزر گئی تو روزانہ 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے جنہیں نواز رکھا ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، جن کے پاس دولت ہے، انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو اسے مہلت دیں، گنجائش دیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جسے میں نے مہلت دے رکھی ہے یہ اس لائق نہیں تھا، پیسے ہیں ادھر ادھر اڑا رہا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے ہے، اس آدمی سے آپ تقاضا کریں کہ دے دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بلا وجہ سامنے والوں کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، پیسے ہیں دیتے نہیں، قرضہ ادا کرنے سے بہت زیادہ پیسہ موجود ہے لیکن دیتے نہیں۔ وہی بات، ٹیلی فون بند کر دیا، ٹیلی فون نمبر چینج کر لیا، یہ کر لیا، وہ لیا، دے نہیں رہے۔ اگر پتہ ہو کہ اس آدمی کے پاس، اور آج کل یہ مشکل بھی ہے تھوڑا سا، پہلے زمانے میں تھا کہ بکریاں ہیں، ریوڑ اس کا ہے، اونٹ ہیں، یہ ریوڑ اس کا ہے، یہ زمین ہے اس کی ہے، یہ باغ ہے اس کا ہے، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ آج وہ جو بینک تجوری اور یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں،
یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں۔ بہرحال اگر پتہ چل جائے کہ یقیناً اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ جان بوجھ کر مجھے گھما رہا ہے، جان بوجھ کر مجھے چکر دے رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر کے اگر آپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کورٹ کچہری تک اسے لے جانا، جیل میں اسے بند کروانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سے منع کر رکھا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو قرض لینے کی مشکلات سے محفوظ رکھے، اور اگر دیا ہوا ہے اللہ رب العزت دینے والوں کو دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کو مہلت دینے اور اللہ رب العزت ہمیں ان کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پچھلے 1 سال سے جب سے بی پی کی دوا کھانی شروع کی ہے، بعض دفعہ اور بعض مواقع پر اضطراب کی کیفیت ہو جاتی ہے، خوف ہوتا ہے، برائے کرم کوئی دوا یا کوئی عمل بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، آپ ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 2 ریال صرف، وہ میں نہیں لے گا، جو پرنٹنگ کر رہے ہیں نا کتابیں، دارالسلام آپ کے پاس 16 نمبر کراس، شار امیر نائف 16 نمبر کراس، جنوب الخبر شمالیہ، پاکستان اسکول کے پاس۔ موبائل میں بھی ہے، ایپ بھی ہے، اس کی اپلیکیشن بھی ہے موبائل میں۔ اب موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن اگر وہ 2 ریال کی کتاب لے لیں، اس میں ایک اس کام کی نہیں، بہت ساری بیماریوں کی، بہت ساری مشکلات کی، بہت سارے مواقع کی دعائیں موجود ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ اپنا روزمرہ، شام کو ضرورت ہے، دن کو ضرورت ہے، رات کو ضرورت ہے، نمازوں کے بعد ضرورت ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اور جو موبائل اپلیکیشن ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے، اور سیم وہی دعا حصن المسلم، ایک نہیں 2-3 اپلیکیشنز، الگ الگ اس کے فنکشنز ہیں، 2-3 صرف میرے پاس ہیں، پتہ نہیں اور کتنی اس کی ہوں گی۔ ایک نماز کے دوران رکوع کرتے وقت بھی نگاہیں سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ رکوع میں آپ کی نگاہیں جائے سجدہ اور پاؤں کے درمیان رہیں، جائے سجدہ اور پاؤں۔ اب آپ کہیں گے کہ میں سامنے بھی دیکھوں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو سر جو ہے وہ اتنا اٹھانا پڑے گا کہ رکوع کی کیفیت غلط ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی کیفیت بتایا کہ سر، گردن اور کمر تینوں ایک لائن میں۔ اب اگر سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا تو سر اٹھانا پڑے گا، آگے سے اونچی ہو جائیں گی، سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ کیا وتر کی نماز میں رکوع کے بعد دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں جیسا کہ دعا کرتے وقت اٹھائے جاتے ہیں، یا پر سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا؟ دونوں طرح جائز ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی رکوع سے پہلے دعائے قنوت کرتا ہے، جو کہ جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ اصح یہ ہے کہ دعائے قنوت جو قنوت وتر ہے، قنوت وتر رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھے ہوئے، جیسے ہی قرات ختم ہو اللہم اہدنی فی من ہدیت دعا شروع کر دیں، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اور دعائے قنوت نازلہ جو کبھی کبھار مختلف مواقع، کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی ملک پر، قوم پر، علاقے پر، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ یہ دعا رکوع کے بعد ہے، اور یہ دعا باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کوئی دعائے قنوت بھی رکوع کے بعد اور ہاتھ اٹھا کے کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز دونوں ہیں، لیکن صحیح تر سند سے ثابت رکوع سے پہلے ہے دعائے قنوت جو اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات جو